السلام علیکم۔ یہ آواز معجزانہ طور پر سنائی گئی، جس طرح ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور بہت بڑی ایک آواز سنائی گئی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے، یا آپ کو اللہ نے یہ بھی بتایا ہوگا۔ فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر، بہت بڑا پتھر جہنم کے اندر پھینکا گیا اور آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ جب اس کی تہہ میں پہنچا تو وہ پھٹا ہے، اور اس کی جو آواز آئی ہے وہ اللہ نے ہمیں یہاں سنائی ہے۔ یہ چیزیں ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ جہنم یہاں قریب ہی تھی۔ اسی طریقے سے وہ جو دو کوئی مومن تھے اور ان کے کچھ گناہ تھے جو عام طور پر انسان احتیاط نہیں کرتا یا ان کو چھوٹے سمجھتا ہے، لیکن وہ مسلسل اگر عمل رہے ہیں تو پھر وہ ایک گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کی اصل میں تلقین کر رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ تو بعد میں پھر یہ بھی ہے کہ وہاں 2 ٹہنیاں لگائیں، ہری ٹہنیاں، اور کہا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کے عذاب کے اندر کمی رہے گی۔ تو یہ ایک نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ اگر ان کی وجہ سے کسی مومن کا کوئی پردہ راز کھل جائے تو اس کا وہ گویا دعویٰ کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ باقی یہ کہنا کہ ٹہنیاں تو یہاں لگائی تھیں جی یہاں ہی عذاب برزخ ہوتا ہے یا یہیں عذاب قبر ہوتا ہے، تو کیا برزخ میں جا کے ٹہنیاں لگاتے، وہاں اوپر جا کے جہاں عذاب ہوتا ہے، جہاں روح چلی جاتی ہے، وہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس قبر کے اندر نہیں ہے، یہاں روح قیامت سے پہلے نہیں لوٹتی ہے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کہ دوسرے دن قبر میں روح لوٹ آتی ہے، پھر مردہ زندہ ہو جاتا ہے، پھر سنتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر پہچانتا ہے، پھر وہ باہر جو زندے اس کے ہوتے ہیں ان کو بھی ان کے اعمال سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں کہ 50 سال کے بعد اگر اس کی قبر کے اوپر کوئی پرندہ آ کے بیٹھے تو قبر والے اس مردے کو پتہ ہوتا ہے چڑا ہے یا چڑیا ہے۔ کتاب الروح کے اندر انہوں نے ایسی قبر پرستی کا مواد فراہم کیا ابن قیم صاحب نے، اور ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتابوں الوسیلہ کے اندر اور اس طرح کی چیزوں کے اندر کتنے یہ مردوں کے سننے کا عقیدہ اور حیات النبی فی القبر کا عقیدہ۔ احمد بن حنبل بھی اسی عقیدے کے ماننے والے تھے کہ روح واپس آ جاتی ہے، مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ آج سارے مسالک کی رگوں کا خون ہے یہ عقیدہ، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سب اسی مردے کے سننے کے قائل ہیں، اور یہ مشرکانہ عقیدہ ان کی رگوں کا خون ہے۔ کوئی مسلک کوئی نہیں ہے جو اس شرک سے بچا ہوا ہو۔ اس وجہ سے آج یہ قبریں پوجی جا رہی ہیں، مزار پوجے جا رہی ہیں، عرس اور میلے ہو رہے ہیں، اور یہ عقیدہ بن گیا ہے لوگوں کا کہ مزار پر جب ہم جاتے ہیں تو ہم بابا جی کو نہ دیکھ پائیں، بابا جی تو ہمیں دیکھتے ہیں، بابا جی تو پوری طرح شعور رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں کون مرید آیا ہے۔ اور اللہ فرمائے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تمہاری دعاؤں سے پکاروں سے غافل ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کب ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردے نہیں سنتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، صحیح حدیث کا عقیدہ ہے۔ لیکن افسوس ان لوگوں کی، ان مولویوں کی چالاکی ضرور ہے کہ ضرور بیچ میں شرک کا کہیں نہ کہیں انجیکشن دیتے ہیں۔ انسانیت کے یہ دشمن اس طرح کی روایتوں کی یہ تشریح نہیں کرتے ہیں کہ اصل اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، بس بیچ میں انجیکشن دے کے لوگوں کا دماغ بنا دیتے ہیں کہ یہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی ایمان کی متاع لٹ جاتی ہے۔ پھر نمازوں کے باوجود، عمرے کے باوجود، حج کے باوجود اور تہجد گزاریوں کے باوجود، زکوٰۃ اور نمازوں کے باوجود ان کو پھر ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ یہ ابلیس کو پتہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، پوری طرح چکونے ہو کے اس ابلیس کے وار کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو اس کی تشریح کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو جہاں سے ملا اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دو اور لوگوں کو بتاؤ بھی نہ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور ایمان خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔